اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ یہ آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 53 تک ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ انعام کی، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، جہاں والوں پر، واتقوا یوماً، اور ڈرو ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، نہیں کام آئے گا کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل منہا شفاعۃ، اور نہ قبول کی جائے گی ان سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ لیا جائے گا ان سے کوئی جرمانہ، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم، جو تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب، برا عذاب، یذبحون، ذبح کر ڈالتے تھے، ابناکم، تمہارے لڑکوں کو، ویستحیون، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری لڑکیوں کو، وفی ذالکم، اور اس میں، بلاء من ربکم، ایک آزمائش تھی، امتحان تھا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بڑا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑا، بکم البحر، تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا، آل فرعون، فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم، پھر تم نے پکڑ لیا، العجل، بچھڑے کو، معبود، من بعدہ، ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، ثم عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے درگزر کر دی تم سے، من بعد ذَلِكَ، اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، لعلکم، تاکہ تم تہتدون، ہدایت حاصل کرو۔
گزشتہ رکوع میں بھی بنی اسرائیل پہ اللہ جل شانہ کے جو انعامات ان کا ذکر ہوا، اب مزید ذکر ہے، اور بنی اسرائیل کے لیے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا اس کا ذکر ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اذکروا، یاد کرو نعمتی، میری نعمتیں، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین، ان نعمتوں میں یہ بھی نعمت ہے کہ بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی، بزرگی دی، مرتبہ اور مقام تمہیں دیا، علی العالمین، جہاں والوں پر۔ یعنی اس وقت روئے زمین پہ جتنے انسان آباد تھے، بستے تھے، سب میں اللہ تعالیٰ نے عزت اور بزرگی دی تھی اس بنی اسرائیلی خاندان کو، اور سب لوگ ان کو اپنے سے برتر سمجھتے تھے کہ علم والے لوگ ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت تھی ان پر۔ واتقوا یوما، اور فرمایا تمہارا مرتبہ درجہ تو بہت بڑا ہے، اسی لیے اس مرتبے اور درجے کے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا بھی زیادہ چاہیے، اللہ کا خوف بھی ان میں زیادہ ہونا چاہیے۔ تو واتقوا، ڈرو، یومن، ایسے دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ نہیں کام آ سکے گا کوئی کسی دوسرے کے کچھ بھی، ذرا برابر کوئی کسی کے کام نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص کسی کی طرف سے کافی کفایت نہیں کرے گا۔ دوسری آیت میں تھوڑی سی وضاحت ہے، لا تجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کہ نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ ایسا وہ خوفناک دن ہے۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اپنے اپنے عمل کام کریں گے اور نہ قبول کی جائے گی ان سے کوئی بھی شفاعت، سفارش۔ یعنی جو لوگ کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، مجرم ہوں گے، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اب ان کو اللہ کی پکڑ عذاب سے چھڑانے کے لیے نہ کسی کی سفارش کام آئے گی، ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ان سے کوئی جرمانہ وصول کیا جائے گا کہ یہ اپنے اس جرم کا جرمانہ دے کر چھوٹ جائیں، ایسا بھی نہیں۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ہی تیسری صورت بنے گی کہ کوئی ان کی مدد کو آئے، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص گرفتار کر لیا جائے، پکڑا جائے، تو وہ یا تو اپنے لیے سفارش ڈھونڈتا ہے، سفارش کے ذریعے سے چھوٹ جاتا ہے، یا پھر پیسے رشوت دے کر کے جان چھڑا لیتا ہے۔ یہ دونوں صورتیں یہاں، ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل، یہ دوسری رشوت والی صورت بھی نہیں وہاں چلے گی۔ ولا هم ينصرون، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے کی مدد لے کر اور کوئی بڑا بااثر آدمی اس کا دباؤ ڈال کر وہ گرفتار جو آدمی ہے وہ رہا ہو جائے، وہاں یہ ان میں کوئی صورت نہیں چل سکے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ جو ظلم ڈھائے جاتے تھے اور اللہ نے ان پر انعام کیے اور ان مظالم سے ان کو نجات دلائی، اس انعام الہی کا ذکر ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں بچا لیا، نجات دی، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون اس کے لاؤ لشکر سے، اس کے کرندوں سے، یسومونکم، جو تمہیں پہنچاتے تھے، چکھاتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برا عذاب۔ اور برے عذاب کی شکل کیا تھی؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کر دیتے تھے تمہارے لڑکے، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تمہاری لڑکیوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل مصر میں بہت بڑی تعداد میں تھے،
یہ داخل ہوئے تھے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں۔ حضرت یوسف کنعان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب بچھڑ گئے، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، وہاں سے قافلہ لے کر ان کو مصر کے بازار میں بیچا، وہاں سے عزیز مصر کے گھر میں، وہاں سے اللہ نے تخت شاہی عطا فرمایا، نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پھر ان کی نسل چلی بنی اسرائیل کی، اور بہت بڑی تعداد میں یہ بنی اسرائیل کا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ جو مصر کے لوکل لوگ تھے، آبادی تھی، ان کو قبطی کہتے تھے، اور یہ بنی اسرائیلی۔ پھر حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد حکومتیں اور آتی گئیں، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا بالکل اثر حکومت سے ختم ہو گیا۔ اب قبطی جو اصل مصر کے لوگ تھے وہ حکومت پہ فائز ہوئے، تو انہوں نے ان بنی اسرائیلیوں کو دبا لیا، اپنے ماتحت کر لیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے یہ باہر سے آ کر ہمارے ملک پہ قابض ہوئے۔ ایک ان کے ذہنوں میں انتقامی جذبہ تھا، تو انہوں نے سارے بنی اسرائیلیوں کو، مردوں کو غلام بنا لیا، عورتوں کو گھروں کے کام کاج نوکرانیاں بنا لیا۔ یوں بنی اسرائیلی غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کی غلامی کا دور ختم کرنا، تو اس وقت کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا مصعب ابن ولید۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام ریان ابن ولید تھا، بہت نیک آدمی تھا، اور مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، اور فرعون کے جو لغوی معنی ہیں یہ بادشاہ اور صدر کے معنی ہیں، یعنی بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا مصعب ابن ولید، اس کو نجومی کسی نے کہا۔ پرانے زمانوں میں ہوتا تھا کہ بادشاہ اپنے پاس نجومی لوگ بھی رکھتے تھے، یہ انہیں آنے والے حالات کی خبریں بتاتے تھے۔ آج کل بھی ہوتا ہے، ہمارے سیاستدانوں نے بھی، بڑوں نے بھی نجومی رکھے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ یہ سال تمہارا کیسا گزرے گا اور اس سال تمہارے حالات کیسے بنیں گے۔ تو نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو بادشاہ کا تختہ الٹ دے گا۔ تو فرعون بہت پریشان ہوا، اور اس نے اپنے وزیر و مشیروں سے مشورہ کیا کہ اس کا کیا سد باب ہو۔ تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، جو لڑکی ہو اس کو زندہ چھوڑا جائے، تاکہ وہ بڑی ہو کر ہمارے گھروں کے کام کاج نوکرانیوں کا کام کرے۔ تو یہ قانون بنا دیا گیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو، لڑکے کی پیدائش ہو، اس کو فوراً حکومت کے کارندے پکڑ کے ذبح کر دیں، قتل کر دیں۔ اس کے لیے جاسوسی کا، سیکورٹی کا نظام بنایا گیا تھا۔ بنی اسرائیلی گھروں کی وہ خیر خبر رکھتے تھے، کہاں کوئی عورت امید سے ہے، حاملہ ہے، اور پھر دیکھا جاتا، زنانہ پولیس ہوتی، وہ گھروں میں گھس جاتے، بچہ پیدا ہوا ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، اور پولیس کو اطلاع ہوتی، اور وہ آ کے بچہ اٹھا کے لے جاتے، ذبح کر دیتے تھے اس کو۔ تو اس کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ وہ تمہیں بہت سخت برا عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکے ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں ان کے ہاں اس میں لکھا ہے کہ فرعون نے اس خطرے کی بنا پر بنی اسرائیل کے 12,000 بچوں کا قتل کروایا۔ اور ایک اور پرانی کتاب میں ایک حوالہ موجود ہے، اور اس میں اس سے بھی بہت بڑی تعداد لکھی ہے، اور اس میں کم و بیش 80,000 کا عدد لکھا ہے، 70,000 80,000 اتنا بچوں کا قتل کیا تھا اس فرعون نے۔ اور 90,000 بنی اسرائیل کی وہ مائیں جنہوں نے خود بخود اپنا حمل ضائع کروا دیا، اس خطرے کے پیش نظر کہ ہمارے سامنے ہمارا بچہ قتل ہو، ہمیں یہ برداشت نہیں، اس لیے انہوں نے حمل ہی ضائع کروا دیا اپنے۔ تو یہ ظلم فرعون بنی اسرائیل پہ کرتا تھا۔ اللہ نے اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے ایک صورت بنائی۔ اب جس خطرے کے پیش نظر فرعون بچوں کو قتل کروا دیتا تھا،
اب اللہ نے اس کا نظام خود بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی والدہ کو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو فوراً صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دینا، اور مطمئن رہنا ہم واپس بچے کو تیری گود میں لٹائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، فوری طور پر بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور نرم جگہ بنائی چھوٹے سے بکسے میں، اس میں بند کر کے دریا میں بہا دیا۔ اب حکومتی کرندے آئے، انہوں نے دیکھا بالا کوئی بچہ نہیں ہے، بات آئی گئی ہوگی، اور یہ صندوق بہتا بہتا فرعون کے شاہی محل، جہاں سے دریا محلات کے بیچ سے گزارا جاتا تھا، محلات کی خوبصورتی کے لیے باغات، وہاں شاہی محل کی خواتین اور ملکہ فرعون کی بیوی وہ بھی وہاں موجود تھی۔ صندوق دیکھا، اس کو پکڑا گیا اور پکڑ کے کھولا تو خوبصورت بچہ۔ فرعون کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ پہ ایمان لائی تھی، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ان کو کہا کہ میں اس کو اپنا بچہ بناؤں گی۔ فرعون نے کہا نہیں یہ ایسا، لیکن اللہ کی تدبیر تھی، اس بچے کو اللہ نے فرعون کے گھر میں پالنا ہے۔ تو بیوی زوراور ہو گئی خامد سے، اس نے کہا میرا بچہ نہیں، ہم اس کو اپنا بچہ بنائیں گے۔ تو بچہ بنا کے رکھ لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے کسی بھی عورت کا، بہت عورتیں آئیں شاہی محل میں بلائی گئیں دودھ پلوانے کے لیے، دودھ نہیں پیتے۔ وہ زمانہ تو نہیں تھا جیسا کہ فیڈروں سے دودھ پلا دو اور ڈبے دودھ والے بازار سے خرید کے، مائیں پلاتی تھی دودھ، کوئی دودھ کسی عورت کا نہیں پیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہ بھی دریا کے کنارے کنارے آئی تھی خیر خبر رکھنے کے لیے، کیا ہوتا ہے کہیں بچے کو ضائع تو نہیں کر دیا جاتا، وہ بھی اس جگہ موجود تھی۔ تو اس لڑکی نے بڑی ہوشیاری سے کہا کہ میں تمہیں ایک عورت کا پتہ نہ دوں کہ مجھے امید ہے کہ وہ اگر اس کو دودھ پلائے تو یہ بچہ دودھ پی لے گا، چونکہ ملکہ آسیہ بیوی فرعون کی پریشان تھی کہ بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے اپنے گھر کا پتہ دیا کہ وہاں ایک عورت ہے، اس کا دودھ یہ بچہ پی لے گا۔ اللہ نے تدبیر بنانی تھی موسیٰ کو واپس اپنی ماں کی گود میں لوٹانے کے لیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا گیا، تو جیسے انہوں نے موسیٰ کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا تو انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو فرعون نے انہیں کہا کہ آپ ہمارے پاس ہی رہو، آپ کی ہم خدمت کریں گے، رہائش دیں گے، کھانا دیں گے، ہمارے بچے کو دودھ پلایا کرو۔ تو انہوں نے فرمایا میں یہاں نہیں رہ سکتی، میں گھر میں رہوں گی، میری مجبوریاں ہیں، اگر تم اپنے بچے کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو میرے گھر اس کو بھیج دو۔ تو چنانچہ انہیں یہ منظور کرنا پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کی گود میں بھیج دیں، اور ساتھ میں ماہانہ خرچہ بھی مقرر کر دیا کہ اتنا خرچہ ہم آپ کو دیا کریں گے، ہمارے بچے کو دودھ پلائیں۔ تو اب یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہ آپ اس کو صندوق میں ڈال کے دریا میں برد کر دیں، اس کو بچانا پھر واپس تیری گود میں لٹانا ہمارا کام ہے۔ اللہ نے پھر یہ سارا نظام بنایا اور واپس موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گھر میں، لیکن اب فرق یہ تھا اب تو قانونی طور پہ تحفظ بھی مل گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور بچے کو، اور دوسرا اضافہ یہ کہ ماہانہ خرچہ بھی اللہ نے لگا دیا۔ اب شاہی دفتر سے وہاں پہ خرچہ گھر میں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام 30-35 سال کی عمر تک، 33 سال کی عمر تک فرعون کے گھر میں پلے پوسے۔ جب کچھ دودھ پینے کی عمر سے بڑے ہو گئے تو پھر حضرت آسیہ نے اپنے گھر میں ان کو لے لیا، اور پھر فرعون کے پاس ہی رہتے تھے، شاہی محل میں حضرت موسیٰ کی رہائش تھی، اور یہیں پلے پوسے بڑے ہوئے، جوان ہوئے۔ لیکن چونکہ اپنی ماں کو چھپ چھپا کے ملتے تھے اس بہانے کے انہوں نے اس سے دودھ پیا ہے، ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کا فرد ہوں، کیونکہ اللہ نے ظاہر ابھی نہیں کروانا تھا۔ تو جوان ہو گئے، اور پھر واقعہ ہوا 2 آدمی لڑ رہے تھے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو، ان میں سے ایک نے فریاد کی بچائیے ہمیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا بنی اسرائیل کا وہ آدمی تھا، دوسرا مصری تھا، قبطی تھا، لڑائی دونوں کی تھی، اور ان میں مظلوم بنی اسرائیلی تھا، ظالم قبطی تھا۔ حضرت موسیٰ نے ظالم کو مکہ مارا، وہ مر گیا۔ تو چے میں گویاں ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی مخبر نے آ کے بتایا کہ یہ خراب کی طرف آ رہا ہے کہ آپ نے قتل کیا ہے، اور یہ لوگ اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ موقع و موقع حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسا عمل ہو جاتا فرعون جس سے ڈر جاتا تھا، اور فرعون کو کھٹکا تھا کہ یہ لڑکا خطرناک ہے، ہم اس کو گھر میں پال تو رہے ہیں لیکن ہے یہ خطرناک، ذہین آدمی تھا۔ لیکن آسیہ آڑے آ جاتی تھی، وہ فرماتی کہ نہیں، اس کو ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس ہی رہے گا، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ قتل کا کھورا تو میری طرف آ رہا ہے اور یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو اب مصر سے نکل گئے، مدین کی طرف آگے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ اس کا ذکر آگے آتا ہے، فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، اس سزا میں جو فرعون نے ان کو دیتے تھے بنی اسرائیل کو بچوں کا قتل، وَفِي ذَلِكُمْ، اس میں بلاء بڑی آزمائش تھی، مِّن رَبِّكُمْ تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی، بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں چلے گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ اس کا تفصیلی واقعہ آگے انشاءاللہ اس کے موقع پر آئے گا تو اس کا بیان ہوگا۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال رہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی انہیں کر کے دے دیا۔ 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس مصر کی طرف آنے لگے، ساتھ اپنی بیوی بچے بھی تھے۔ کوہ طور پہ تشریف لائے تو اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دے۔ دونوں بھائیوں کو اللہ نے نبوت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تشریف لائے، اب اللہ کی مدد ساتھ تھی، حالانکہ آپ ان کو مطلوب تھے، آپ کے ذمے انہوں نے قتل ڈالا ہوا تھا، لیکن اللہ کی مدد کے ساتھ آئے، معجزات بھی اللہ نے دیے، سیدھے فرعون کے دربار میں، اور اس سے مخاطب ہوئے، اس کو دعوت دی۔ وہ سیکھ پا ہوا میں بڑا رب ہوں، تو کس رب کی بات کرتا ہے؟ اور تفصیلی اس میں واقعات ہیں، مناظرے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے جادوگر کہا، آپ کے مقابلے میں جادو لائے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی۔ اب مقابلہ چلتا رہا، دو بدو مقابلے کی فضا بنی رہی مصر میں۔ تو پھر آخر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ اپنے خاندان بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال لو، یہاں سے انہیں واپس اپنے وطن، ان بنی اسرائیل کا اصل وطن تو فلسطین تھا، فرمایا کہ اپنے اصل وطن انہیں یہاں سے نکال کے لے جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ تو مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات اپنے خاندان کو نکالا، سب کو، بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد، سب مرد عورتیں سب کو، اور جو کچھ سامان اٹھا سکتے تھے وہ سامان بھی اٹھایا، اور کچھ زیورات مصریوں اور قبطیوں سے کی عورتوں سے بھی، ان کی عورتوں نے زیورات بھی لیے کہ ہم نے کہیں کسی فنکشن پہ جانا، ہمیں زیورات دیں۔ تو اس طریقے سے یہ یہاں سے نکلے، اور راتوں رات یہاں سے نکلے۔ جب نکلے تو فرعونیوں کو راتوں رات خبر ہوگی، یہ صبح خبر ہوئی، انہوں نے پیچھا کیا، اور بہت بڑی فوج لے کر فرعون اپنے وزیر اعظم حامان کے ساتھ ان کے پیچھے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا بحر قلزم پہ پہنچ گئے، اور آپ نے دریا پر اپنا عصا مارا، اللہ نے معجزتاً دریا میں 12 راستے بنا دیے، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، 12 راستے بنے، اور یہ لوگ دریا کے اندر اب اتر گئے۔ اللہ نے دریا کی زمین کو ان کے لیے فرش بنا دیا، درمیان میں دیواریں شیشے کی اللہ نے کھڑی کر دی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو گزرتا ہوا دے۔ سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کم و بیش لکھا ہے تفاسیر میں، جب یہ مصر سے نکلے ہیں بنی اسرائیل خاندان تو 6 لاکھ کے قریب تھے۔ حضرت یوسف اکیلے مصر میں آئے تھے،
اب جب جا رہے ہیں تو 6 لاکھ کی تعداد تھی ان کی، 6 لاکھ کی فوج لشکر دریا سے پار ہو گیا، پیچھے سے فرعون کا لشکر، آگے آگے حامان تھا، اس نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، پیچھے ساری فوج دریا میں اتر گئی، ادھر سب سے پیچھے ان کے فرعون تھا، اس کا گھوڑا بھی جب دریا میں اتر گیا، ساری فوج فرعون کی دریا میں اتر گئی، ادھر بنی اسرائیل کنارے سے پار ہو گیا۔ تو اللہ نے حکم دیا دریا کو کہ دریا اب چل پڑ، سارے فرعونیوں کو اللہ نے غرق کر دیا، دریا میں ڈبو دیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے دریا کو، حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تو دریا میں پھٹ کے 12 راستے بن گئے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تم بنی اسرائیلیوں کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے ڈبو دیا اسی دریا میں آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، ان کا غرق ہونا اور ڈوبنا تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا سے پار ہو گئے اور پار گئے وادی سینا میں، آج کل اس زمانے میں اس کو وادی تی کہتے تھے، آج کے جغرافیے میں وادی سینا اس کو کہتے ہیں، اور یہ وادی سینا اس کا کچھ حصہ مصر کے پاس ہے اور کچھ حصہ جو کام کا اچھا جس میں تیل وغیرہ معدنیات ہیں وہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ تو وادی سینا میں جا کے اترے تو لوگوں نے کہا کچھ قانون اور ضابطہ زندگی گزارنے کے لیے ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ نے کہا میں اللہ سے عرض کرتا ہوں، اللہ جل شانہ نے فرمایا آپ کوہ طور پہ تشریف لائیں تو آپ کو ہم کتاب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس سے وادی سینا کے ایک طرف جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں طور پہ تشریف لے گئے، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، اور کم و بیش حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے کتاب دی تورات، یہ تختیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی، اور یہ 10 تختیاں تھیں، ایک ایک تختی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جاتی تھی۔ اللہ نے 30 راتوں کے لیے آپ کو بلایا، پھر 10 اور بڑھا کے 40 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ اعتکاف فرمایا، اور پھر تورات اللہ نے عطا فرمائی، اور تورات لے کر کے آپ واپس قوم میں تشریف لائے، اور پیچھے قوم شرک میں مبتلا ہو چکی تھی، اور وہ شرک میں کیسے مبتلا ہوئے اس کی جو بات ہے انشاءاللہ العزیز وہ اگلے کل کے درس میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔